اہل علم کہتے ہیں کہ ووٹ اس کی حیثیت نمبر 1 شہادت کی ہے۔ آپ گواہی دے رہے ہیں جس امیدوار کو ٹھپا لگا رہے ہیں، جس پارٹی کو ٹھپا لگا رہے ہیں، آپ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ امیدوار، یہ قیادت میرے دین کی بھی محافظ ہے، میرے ملک کی بھی محافظ ہے۔ اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ یہ دین کی محافظ نہیں ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ آپ کے ملک کا محافظ نہیں بنے گا، آپ کے دین کا محافظ نہیں بنے گا، اور پھر آپ اس لیے ووٹ دے رہے ہیں کہ میری برادری کا ہے، اس لیے ووٹ دے رہے ہیں کہ میری برادری اس کے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے ووٹ دے رہے ہیں کہ قتل کے مقدمے میں اس نے ہمارا ساتھ دیا تھا، اس لیے ووٹ دے رہے ہیں کہ اس نے ہماری گلی نالی بنائی تھی، اس لیے ووٹ دے رہے ہیں کہ اسے کل کو ہماری گلی اور نالی بنائے گا، ہمیں بجلی دے گا، اس لیے ووٹ دے رہے ہیں کہ ہمیں 4 پیسے ملنے ہیں۔ تو آپ اللہ کے مجرم ہیں، قوم کے بھی مجرم ہیں۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے گواہیاں سچی دو، جھوٹی گواہی نہ دو۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء، کونوا قوامین بالقسط شہداء، انصاف کے ساتھ گواہیاں دو، انصاف کے ساتھ گواہیاں دو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، گواہی تمہارے خلاف ہی کیوں نہیں، اپنے خلاف ہی گواہی دینی پڑے تو سچ بولو۔ اب الوالدین، ایک طرف دشمن ہے، ایک طرف ماں باپ ہیں، لیکن حق دشمن کے ساتھ ہے، گواہی سچی دے دو، دشمن کے حق میں دو، ماں باپ کے حق میں نہ دو۔ والاقربین، ایک طرف رشتہ دار ہیں، دوسری طرف اجنبی ہیں، اور سچ رشتہ داروں کے پاس نہیں ہے، گواہی رشتہ داروں کے خلاف جائے گی، دے دو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور اگر جھوٹی گواہی دو گے تو کبیرہ گناہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فہرست گنوائی آپ نے ان گناہوں کی جو بڑے گناہ ہیں۔ اکبر الکبائر، جو گناہوں میں بہت بڑے گناہ ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فہرست گنوائی۔ ان میں آپ نے پہلے نمبر پہ ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو ساجی بنانا، حصے دار بنانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ساتھ فرمایا حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی فہرست میں آپ نے فرمایا وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک دفعہ تو آپ چکنے ہو گئے، ایک حدیث میں ہے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور 3 بار فرمایا الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور، الا وشہادۃ الزور۔ خبردار جھوٹی گواہی سے بچنا، خبردار جھوٹی گواہی سے بچنا، خبردار جھوٹی گواہی سے بچنا، جھوٹی گواہی نہ دینا۔ میرا مزاج کسی کی حمایت مخالفت کا نہیں ہے، آپ نہ گھبرائیں۔ کئیوں کے چہرے اترے ہوئے ہیں، شاید مولانا آج پتہ نہیں کس کی مخالفت کر رہے ہیں، کس کی حمایت کریں گے۔ اپنے ضمیر سے فیصلے کرو، سچی گواہیاں دو، اہل قیادت کا انتخاب کرو۔ میں تو آپ کو پیرامیٹر بتا رہا ہوں، اصول بتا رہا ہوں، ترازو بتا رہا ہوں، امیدواروں کو تولو، فیصلے کرو، خود فیصلے کرو، ہم سے نہ پوچھو۔ ووٹ گواہی ہے۔ گواہی کا استعمال ٹھیک کرو دوستو۔ ایک بات،
جب ووٹ گواہی ہے تو گواہی کو چھپانے سے بھی قرآن نے منع کیا. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. گواہی نہ چھپاؤ. فرمایا جو گواہی چھپائے گا وہ گناہگار ہوگا. آپ کے حلقے میں اگر ایسا امیدوار ہے جس کی آپ اخلاق پر، کردار پر، دیانت پر، امانت پر، دین پر مطمئن ہیں تو پھر گھر بیٹھے رہنا گناہ ہے. نکلو جا کے ووٹ دو. خواتین بھی حدود و قیود میں پردے میں جائیں، جا کر ووٹ دیں. مرد بھی جا کے ووٹ دیں. ورنہ گناہگار ہوں گے. اگر برائی کی طاقتیں متحرک ہیں تو نیکی کی قوتیں بھی متحرک ہونی چاہیے. نیکی کی قوتیں بھی متحرک ہونی چاہیے. جیسے پاکستان مشکلوں سے تم نے بنایا تھا، اب پاکستان بچانے کا وقت ہے. ملک ہر طرف سے خطرات میں گھرا ہوا ہے. ووٹ ایک شہادت ہے. اور جن حلقوں میں بھئی دیندار امیدوار ہیں، میں خدا کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں، سارے 5 سال روتے ہو امیدوار ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. شریف لوگ الیکشن میں آتے نہیں. اگر کوئی آ جائے تو تمہیں شرافت راس نہیں آتی، اس کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ شریف ہے. قوم کا بھی مزاج بن گیا ہے ڈنڈے کے ساتھ ووٹ دینے کا. اسی کو ووٹ دیں گے جو رساگیر بھی ہو، چوریاں بھی کروائے اور پھر چھڑوائے بھی صحیح، اور پھر آپ کو چوری تلاش بھی کروا دے. شریف امیدواروں کا انتخاب کرو، نیک صالح قیادت کا انتخاب کرو. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها